کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور مجھے یہ موقع دیا کہ اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے میں بات کر سکوں۔ نہیں، آپ جیسے جو لوگ ہیں جنہوں نے ایک طویل عرصے تک اتنے سارے لوگوں کو متاثر کیا ہو اپنے کام سے، یقیناً ان کا جو ہے کسی بھی شو میں شرکت کرنا، اور آپ تو جاتی بھی بہت کم ہے، میرے خیال میں بہت ہی کم ہے جی بہت کم۔ تو یقیناً ہمارے لیے، زبردست ٹیم کے لیے، پورے ہمارے ادارے کے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے۔ تھینک یو فار کمنگ۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ابھی آپ نے بتایا کہ تقریباً 40 برس ہو گئے، تو آپ تو بہت کم سنی میں پھر اس کا مطلب اس شعبے میں آ گئی ہوں گی؟ جی ہاں، میں 9th کلاس میں تھی جب سے میں نے، ہماری ایک ٹیچر تھیں وہ خبریں پڑھا کرتی تھیں، لوکل خبریں، تو وہ مجھے لے گئی تھیں۔ پھر ڈبیٹس وغیرہ بھی میں کرتی تھی، تو وہ ریڈیو پہ ایک مقابلہ بھی ہوا یہ ڈبیٹس کا، جس میں مجھے کوئی انعام تو نہیں ملا تھا، لیکن یہ ہے کہ پاؤں پہلی بار وہاں رکھے تھے ریڈیو میں، تو اس لیے آپ کو آج تک یاد ہے؟ جی بالکل۔ تو پھر آڈیشن دیا، خبریں بہرحال میں نے اس کے 1 سال بعد ٹی وی پہ پڑھی، ٹی وی کے بعد میں نے ریڈیو پہ خبریں پڑھی۔ اچھا، ابھی جیسے یہ بات میرا خیال ہے 1983 سے شروع ہوئی ہے۔ 83 سے شروع جی۔ ابھی آپ بتا رہی تھی کہ آپ کی فیملی کا تعلق جو ہے وہ مشرقی پنجاب سے ہے، آپ کے جو بڑے تھے نا، مگر آپ کا لہجہ جو ہے وہ تو بہت ہی صاف ہے، یعنی کہ اس میں پنجابی کا تڑکا جو ہے جسے کہیے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی، مجھے پنجابی سے بہت محبت ہے، ظاہر ہے میری گھر کی بولی ہے، اور لیکن امی ابا جی، امی میری ٹیچر تھیں۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ اردو بولتی ہیں یا خبریں پڑھتی ہیں تو اس میں پھر نہیں آتا لہجہ۔ اس لیے کہ ہمیں پنجابی بولنا نہیں سکھایا امی لوگوں نے۔ امی کو یہ تھا کہ ہم اسلام آباد میں ہی بہن بھائی پیدا ہوئے، جب یہ اسلام آباد بنا تھا تو امی ابا جی یہاں آ گئے تھے، اور اس کے بعد ابا جی کو یہ تھا کہ بچے جو ہیں وہ اردو زیادہ بولیں، کیونکہ یہ اسکول وغیرہ جائیں گے تو ان کو کوئی ایسا محسوس نہ ہو، تو ہم سے اردو میں بولتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے تو پنجابی میں غصے کا مزہ ویسے پنجابی میں۔ اب آپ کی موجودگی میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن برا بھلا کہنے کا لطف بھی جو ہے نا پنجابی میں آپ سمجھ رہی جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ جی بالکل میں سمجھ، اس کا بہت مزہ ہے۔ اچھا عشرت جی، تسی ایڈا سویٹ بول رہے ہو، انج لگتا تہاڈے نوں ہنے کوئی خبر آ جانی ہے قسم سے۔ جیسے 9 بجے کے بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں عشرت فاطمہ آپ سے گفتگو کروں گی۔ میرا کیمرہ کس نے لیے؟ میں کہیں بھی جاتی ہوں، بازار میں، مارکیٹ میں، یا کہیں لوگوں کے اجتماع میں، گیدرنگ میں، تو میری گفتگو سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا آپ عشرت ہیں۔ تو اس میں یہ ہے، ایک بات یہ ہے کہ میں، اگر آپ اجازت دیں مجھے، ایک وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جی بالکل آپ پہ بھی وہ صادق آتا ہے وہ مصرع، کہ یقیناً آپ کو لوگ یعنی کہ آپ کی شخصیت کو پہچانتے بھی ہیں، چونکہ ٹیلی ویژن پہ آپ آتی تھی، مگر وہ جو نا میری آواز ہی پہچان ہے، وہ باقاعدہ وہ آپ کی آواز جو ہے میرے خیال میں کروڑوں میں ایک جنریشن جو ہے پوری کی پوری، وہ کروڑوں میں، اربوں میں پہچان سکتی ہے کہ بھئی یہ عشرت فاطمہ کی آواز ہے۔ بہت شکریہ، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل نا مجھ سے اول تو بچوں کو سیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں پوچھتا، تو ہم ہی شرمندہ ہوتے رہتے ہیں کہ پوچھ نہیں رہا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر پوچھتے بھی ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نا آپ اپنی خبریں ریکارڈ کر کے مجھے دے دیں، میں اس کے نا پیچھے پیچھے پڑھتی جاؤں گی یا پڑھتا جاؤں گا، تو اس سے تو میں انہیں کہتی ہوں خبریں پڑھنے کا کوئی انداز نہیں ہوتا۔ وہ جس طرح آپ بات چیت کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بہن بھائیوں سے بات کر رہے ہیں، ان کو کوئی بات بتاتے ہیں آ کر کہ آج یہ ہوا، یا ماں باپ سے شیئر کرتے ہیں، جس طرح اپنے کسی عزیز سے، پیارے سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں نا، اس طرح آپ بات شیئر کر لیجئے، بات سنا دیجئے، بس یہ خبریں ہیں۔ اچھا عشرت، یہ فرمائیے کہ جو بنیادی اصول آپ کے شعبے کا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، آپ تو چونکہ ماہر ہیں اس شعبے کی، آپ فرمائیے گا اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ بھئی لہجہ جو ہے وہ میکسیمم سپاٹ ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا ایکسپریشن، خاص طور پہ اگر آپ سیاسی نوعیت کی خبر پڑھ رہے ہیں تو لازم بات ہے کسی کی اس کے اوپر رائے مختلف ہے، کسی کا اختلاف ہے، کسی کا، تو آپ کے جذبات اور آپ کے جو احساسات ہیں اور آپ کی جو وابستگی ہے کسی بھی حوالے سے، وہ نہیں آنی چاہیے۔ بالکل۔ البتہ اسی طرح سے دکھ کی خبر بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو بہت اس میں آپ اپنے آپ کو کمپوز رہ کے آپ پڑھیں گے، آپ صرف خبر نشر کریں گے نا ایک۔ تو عام زندگی میں بھی پھر اتنا ہی گفتگو کرتے ہوئے آپ لوگ، پرانی جو نسل تھی،
اب تو آپ کو پتا ہے اتنا بھرپور ایکسپریشن ہوتا ہے. وہ بہت ہی یعنی کہ غیر جذباتی ہو کے گفتگو کرتی تھی, عام زندگی میں ایسے نہیں ہوتے تھے آپ؟ نہیں, جذباتی ہوتی ہیں. جیسے اب میں نے ورلڈ کپ کی خبریں پڑھی تھیں, جب ورلڈ کپ جیتا تھا پاکستان نے, تو خبر نامہ 9 بجے کا میں نے پڑھا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ مطلب وہ ایکسائٹمنٹ میرے اندر اتنی ابل رہی تھی کہ جب وہ ٹرافی لے کے گراؤنڈ میں بھاگ رہے تھے سب چاروں طرف, تو میرا دل چاہ رہا تھا کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتی اور بھاگنا شروع ہو جاتی. تو اس لمحے بھی وہی فیلنگ تھی, چہرے پہ مسکراہٹ تھی, ہلکا سا سانس بھی پھول جاتا ہے. کوئی بڑی شخصیت جو ہو, جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی, ضیاء الحق صاحب کا جہاز کریش ہوا, اور بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں, تو اس میں انسان ظاہر ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ اس کا حصہ نہیں بن جاتے. آپ کا کام صرف دوسرے کو اطلاع دینا ہے. ٹھیک ہے, اطلاع بھی اس طرح دینا ہے کہ دوسرے کسی پینک میں نہ چلے جائیں, وہ بھی آپ ہی کی طرح کمپوزڈ رہیں. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. ہاں, یہ اس کا بڑا اہم وہ ہے, جی, کیونکہ جب آپ خبر نشر کر رہے ہیں اور کروڑوں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں, ان میں سے کافی پرسنٹیج ایسی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اسے اپنے جذبات بھی اس میں ڈال دیں گے تو پتہ نہیں وہ اسے کس طرح سے لیں گے. بریکنگ نیوز تو آج کل ہر خبر بریکنگ نیوز بن گئی ہے, اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک خاص سگنیچر ٹیون ہوتی تھی بریکنگ نیوز کی, اور وہ آپ گھر کے کسی بھی حصے میں ہوں, آپ سن لیں تو مہینوں میں کبھی آتی تھی, کبھی تو سالوں میں ہی ایک دفعہ میں آتی تھی. بریکنگ نیوز کا معیار ہی کچھ اور تھا, تو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے وہ میوزک سن کے کہ یہ کوئی خاص چیز ہو گئی ہے. لیکن اب تو میرا خیال ہے دن میں 20-20 دفعہ بریکنگ نیوز آتی ہیں. بعض اوقات تو بریکنگ نیوز سے پہلے شوکت علی صاحب کے گانے لگا کرتے تھے. بالکل. اب وہ نہیں رہا بریکنگ نیوز کا جو ہوتا ہے. یہ جب ضیاء صاحب والا معاملہ ہوا ہے اس وقت آپ پڑھ رہی تھی؟ جی, میں نے بالکل پڑھ رہی تھی. اس کا مطلب ہے آپ نے ماشاء اللہ کے 2-3 ادوار جو ہیں وہ دیکھے. تو آپ میں آئی ہی اس وقت تھی جب ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی, تب میں اس فیلڈ میں آئی تھی. تو آپ نے کبھی سوچا کہ جو یہ آپ کی یادیں ہیں, میموائرز ہیں, ان کو کبھی آپ درج کریں؟ خاص طور پہ یہ جو پولیٹیکل ادوار رہے اس میں پاکستان ٹیلی ویژن کا تو بڑا آپ کو پتہ اہم رول رہا. جی بالکل, اسی کے ذریعے ساری خبر جاتی تھی ملک تک, اور اسی کو کنٹرول کیا جاتا تھا. جی بالکل بالکل. سب سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان جو ہیں انہی کو. ایون ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں تو آپ کو یوں بھی پتہ ہوں گی کہ کون سا کٹ لگا, کون سا ویڈیو نشر ہوا, کون سا روکا گیا, کون سی اطلاع کہاں سے آئی. ہوتا ہے ظاہر ہے. ایک دفعہ وہ مجھے اب کچھ سن وغیرہ بھی یاد نہیں, نواز شریف صاحب اور غلام اسحاق خان صاحب کا تھا, تو اختلاف ہو گیا تھا, تو نواز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا. پہلے انہوں نے دیا تھا, اور دونوں کی تقریر ہونی تھی, اور ہم یہی سن رہے تھے کہ پتہ نہیں پہلے کس کی ہوگی, اور دونوں ہی شاید چاہ رہے تھے کہ میں بعد میں کروں. تو اس دن میری ملاقات بھی ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے. اور جب وہ ہم بالکل کرفیو کا سما تھا ٹیلی ویژن کی بلڈنگ کے اندر, اور ہم اور میرے ساتھ 2 اور لڑکیاں تھیں, ہم دور دور سے دیکھ رہے تھے کہ ہم دیکھیں نواز شریف صاحب کو. ہوتا ہے بڑی شخصیت ہے ان کو دیکھنے کا. تو وہ اچانک ہی دروازہ کھلا دور سے, اور وہ ایک لوگوں کا جم غفیر نکلا کمرے سے, جی ایم کے کمرے سے. وہ پریویو کرتے ہیں اپنی اس کو, تو وہ دیکھ رہے ہوں گے اپنی تقریر, لوگ جو ہوں گے اس جی. تو وہ نکلے, اور ہم تو ظاہر ہے کمر کر کے ان کی طرف تیز میک اپ روم کی طرف چلنے لگے. تو پیچھے سے آواز آئی, میڈم میڈم. تو ہم نے تھوڑی دیر بعد, پہلے تو شک ہی رہا, پھر جب مڑ کے دیکھا تو وہ سارا گروپ ہماری طرف چلا آ رہا تھا. اب بس وہ مرتے کیا نہ کرتے والی بات ہے, ہم رک گئے چپ کر کے, اور پھر وہ ہمارے قریب آئے. تو انہوں نے سلام کیا نواز شریف صاحب نے. ان کا وعلیکم السلام. ان کا مجھے آپ کو دیکھنے کا بہت, آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا, اور آنکھیں میری زمین پر تھیں, اور تازہ استعفیٰ دیا. لیکن میں نے ان کو بہت حوصلے میں دیکھا. ان کے چہرے پہ اسمائل تھی, اور انہوں نے کہا کہ, میں نے کہا لیکن مجھے اس وقت دیکھنے کی خواہش نہیں تھی. اب اس سے بھی کوئی یہ فرض نہ کر لے کہ میری وابستگی تھی, لیکن ایک مشکل وقت تو تھا نا. اور انہوں نے کہا کوئی وقت اچھا برا نہیں ہوتا, اچھا وقت بھی آئے گا. اور ارد گرد جو لوگ تھے اس قدر رو رہے تھے, ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں مجھے. بہرحال تو اگلے دن بڑی اخباروں میں خبریں لگی ہوئی تھیں, تو میری ان سے ملاقات تھی. اس طرح ڈاکٹر قدیر خان سے ملاقات ہوئی. ان سے تو بڑی اہم آپ گفتگو کر رہی ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بریک سے واپس آ کر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کے پاس تو ایک تاریخ ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے, بڑی بات. تو میرے خیال میں لوگ بھی زیادہ آپ کو سننا چاہیں گے. کہیں نہیں جائے گا ناظرین, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں بے شمار سیاسی اور سماجی یادوں کے ساتھ, اور ایک عہد کی یادوں کے ساتھ. خود ایک عہد جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ. کہیں نہیں جائیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. چھوٹے سے وقفے کے بعد